السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس اہم موضوع پر بات کروں گی وہ ہے سمسم کارٹون، جو ہمیشہ کسی واقعے کے بعد موضوع گفتگو رہتا ہے، چاہے وہ کرونا وائرس ہو، افغان جنگ ہو، شام کے حالات ہوں، دنیا کے حالات ہو، یا حالیہ آنے والا ٹرکی کا زلزلہ، امریکہ کے الیکشن ہوں، یا کوئی نئی آنے والی ٹیکنالوجی۔ اس کارٹون کا کوئی نہ کوئی کلپ سامنے آ کر دنیا کو حیرت زدہ کر دیتا ہے کہ اس کارٹون نے یہ سب پہلے کیسے بتا دیا۔ اس لیے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کارٹون کوئی دجالی تنظیم یا شیطان کے پجاری چلا رہے ہیں اور یہ شیطان کی مدد سے مستقبل کی پیشگوئی کرتے ہیں۔ میرے اپنے ذہن میں اس سے متعلق بہت سے سوالات آتے تھے اور بہت سے لوگ مجھ سے سوال بھی کرتے تھے کہ یہ دجالی کارٹون ہے یا یہ پہلے سے پریڈکٹ کرتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، یا یہ دنیا کو مینیج کر رہے ہیں، اور ایسی بہت سی چیزیں جس کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں۔ میں نے بہت سی چیزیں اس کے بارے میں سنی، بہت سی پڑھیں، اور میں نے یہ سوچا کہ میں اس موضوع پر ریسرچ کروں گی اور آپ تک سچائی پہنچاؤں گی۔ خاص طور پر حالیہ آنے والے ترکی کے زلزلے نے دوبارہ سے انہی سوالات کو جنم دیا ہے، اور اب جو چیزیں مجھے پتہ چلی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ کارٹون 1989 دسمبر میں شروع ہوا تھا، اور اس کا کارٹونسٹ میٹ گروننگ نامی شخص ہے جو اس وقت تقریباً 70 سال کا ہے۔ یہ 1977 سے یہی کام کر رہا ہے، اینیمیشنز وغیرہ بناتا ہے۔ یہ آدمی امریکہ کا رہنے والا ہے، اس کے والد بھی اینیمیشنز ہی بناتے تھے۔ اس کے دادا بھی پروفیسر تھے، اور یہ نظریاتی طور پہ ایک نئے فلسفے کا قائل ہے جسے ایگنوسٹک ازم کہتے ہیں۔ ایک تو ایتھیسٹ ہوتے ہیں جو خدا کے وجود پر یقین ہی نہیں رکھتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا اور یہ سب کچھ خود ہی چل رہی ہے، جبکہ ایگنوسٹک ازم جو ہے یہ ایک نیا مذہب ہے، ایک نیا فلسفہ ہے۔ ان کی عجیب و غریب ہی نظریات ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ خدا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے نامعلوم ہے اور ہمیشہ نامعلوم ہی رہے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دوزخ پر بھی بلیف کرتا ہے اور اپنے ہی طرز کے عقائد ہیں۔ 1989 میں شروع ہونے والے اس کارٹون میں ایسی پریڈکشن کی گئیں جو پوری ہو گئیں، جیسے اس میں کہا گیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائے گا اور ہنری کلنٹن ہار جائے گی۔ پھر اس میں یہ پریڈکشن بھی کی گئی تھی کہ فیفا کپ میں کرپشن پکڑی جائے گی اور اس کا صدر گرفتار ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل تھا جو دنیا بھر میں مقبول ہوا۔ پھر اسی طرح ایک بچی کے ہاتھ میں تصویر دکھائی گئی جس میں 9/11 کا واقعہ 5 سال پہلے بتا دیا گیا تھا کہ ٹوئن ٹاورز تباہ ہو جائیں گے۔ ایک اور پریڈکشن جو کی گئی وہ یہ تھی کہ جرمنی اور برازیل سیمی فائنل میں پہنچ جائیں گے اور جرمنی یہ میچ جیت جائے گا۔ اس کے علاوہ اس میں بہت ساری ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا گیا تھا جو آج ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں ہیں، جیسے اس میں ہالوگرام کا بتایا گیا تھا، پھر VR کا بتایا گیا تھا، اسمارٹ واچز کا بتایا گیا تھا، اور بہت ساری اس طرح کی ٹیکنالوجیز۔ اس کی ایک ایپیسوڈ میں پریڈکشن کی گئی تھی کہ ڈزنی اور فاکس کا مرجر ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی اور آپ کچھ عرصہ پہلے ہی ایسا ہو چکا ہوا ہے۔ پھر اس کارٹون میں اوساکا فلو اور ایبولا وائرس کے بارے میں بتایا گیا۔ یاد رکھیں وائرسز کئی سال پہلے بنتے ہیں اور ان کو لانچ کئی سال بعد کیا جاتا ہے اپنے مفادات کے حصول کے لیے، اور کرونا وائرس کی شکل میں دنیا نے اس فلو کو دیکھ ہی لیا جس نے دنیا کی اکانومی کو تباہ کر کے رکھ دیا اور دنیا کے لائف سٹائل کو چینج کر کے رکھ دیا۔ آج سے 15 سال پہلے انہوں نے بتا دیا تھا کہ شام میں صورتحال کیا ہونی ہے، اور باغیوں کا جو جھنڈا جو باغیوں نے اٹھایا تھا شام میں، وہ ان کی ایپیسوڈ میں ایک جیپ پر لگا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ کیا یہ سب حادثاتی ہے؟ کیا اسے فیوچر نظر آتا ہے؟ یا کیا یہ اپنے مطابق فیوچر کو تبدیل کرتا ہے؟ یہ ہیں وہ سارے سوالات جو لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں اور جن کے جوابات میں آپ کو دوں گی۔ یاد رکھیں غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جسے چاہے اس میں سے دے دے۔ 2 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں، ایک ہوتی ہے پیش گوئی اور ایک ہوتی ہے منصوبہ بندی۔ پیش گوئی وہ لوگ کر سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا کی ہو، جو بہت پہنچے ہوئے ہوں، جسے ہم ولی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور پیش گوئی ایک امکان کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ جیسے احادیث سے مستقبل کی پیش گوئی کرتے ہیں لوگ اور نتائج اخذ کرتے ہیں، لیکن وہ پیش گوئی نہیں بشارتیں ہیں جنہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بیان فرمایا ہے اور جن کا ہونا لازمی ہے۔ اب آئیں منصوبہ بندی یا پلاننگ کی طرف۔ کسی بھی واقعے کو حال یا مستقبل میں انجام دینے کا طریقہ کار۔
یہ منصوبہ بندی یا پلاننگ کہلاتا ہے جو اس کارٹون کو چلانے والے اور اس کے پیچھے کی لابی کرتی ہے۔ ان کے پاس نہ تو مستقبل جاننے کی طاقت ہے اور نہ ہی علم غیب رکھتے ہیں۔ یہ سالوں پہلے واقعات کو انجام دینے کے لیے اسکرپٹ لکھتے ہیں اور ہو بہو فلم کی طرح اس اسکرپٹ میں ایسے لوگوں کو کاسٹ کرتے ہیں جو ان کی ضرورت اور خیالات کے مطابق کام کو سر انجام دے سکیں۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ سب پیشن گوئیوں کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے یا اسے مینیج کیا جاتا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ کمل از وقت خبر دینا کوئی پیش گوئی نہیں بلکہ پلاننگ کا حصہ ہے جسے یہ سمسن کارٹون کے ذریعے ممکن بناتے ہیں، اور اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ دنیا پر راج کرنے والی شیطانی طاقتوں کا اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی ہے اور کھلا چیلنج بھی کہ ایسا ہی ہوگا، جو چاہتے ہو کر لو، روک سکتے ہو تو روک لو۔ انسانی جانوں کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت ہے نہ ہی کوئی وقت۔ ان کے نزدیک ان کے علاوہ باقی سب کیڑے مکوڑے ہیں جن کا کام صرف مرنا ہے۔ وہ جو چیزیں پلان اور مینیج کرتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی بھی انتہا پر چلے جاتے ہیں۔ جہاں بہت سی پریڈکشن سچ ثابت ہوئیں وہاں بہت سی غلط بھی ثابت ہوئیں، مگر کیونکہ ان کا میڈیا پر کنٹرول ہے اس لیے جھوٹا ثابت ہونے والی پریڈکشن کو چھپا لیا جاتا ہے، بلکہ دبا دیا جاتا ہے، اور سچ ثابت ہونے والی ایک پریڈکشن کا ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور ایسا ڈھول پیٹا جاتا ہے کہ سب کو لگتا ہے کہ یہ فیوچر پریڈکٹ کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا، یہ فیوچر کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر انگلینڈ میں موجود بگ بین ٹاور کی گھڑی کو ڈیجیٹل دکھایا گیا، جبکہ ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا۔ پھر آرنلڈ شوازنیگر کی صدر بننے کی پیش گوئی کی گئی جو کہ غلط ثابت ہوئی، اس کی جگہ جارج بش صدر بنا اور اس نے مسلم دنیا میں وہ تباہی ڈالی کہ الامان الحفیظ۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کیونکہ آرنلڈ ان خفیہ طاقتوں کی امید پر پورا نہیں اترا اور ان کے درمیان معاملات طے نہیں پا سکے۔ ان کی ایک اور پیش گوئی بیروت کے دھماکے کے متعلق تھی جو کہ پوری ہوئی۔ پھر ایک اور قسط میں دکھایا گیا ہے کہ پاک بھارت میں ایٹمی جنگ ہوگی۔ پاکستان کے متعلق ان کے ڈرامے اور پیش گوئیاں ہمیشہ غلط ثابت ہوتی رہتی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتی رہیں گی، کیونکہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک چال وہ چلتے ہیں اور ایک چال اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پھر پاک فوج کا کہ جس کی وجہ سے ان کی یہ پریڈکشنز غلط ثابت ہوتی رہتی ہیں۔ انہوں نے پہلے یہ پیش گوئی 2015 کے لیے کی تھی کہ اس میں پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ختم ہو جائے گا، اور ہر ممکن کوشش کی انہوں نے کہ ایسا ہو جائے۔ کراچی، بلوچستان، سندھ کے PK کے حالات بہت زیادہ خراب کیے۔ جب کلبھوشن یادو پکڑا گیا تو اس نے اس چیز کا اعتراف کیا، مگر پاک آرمی اور ISI کی بروقت پیش رفت اور آپریشن کی وجہ سے حالات قابو سے باہر نہ ہوئے۔ لوگوں نے فوج کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ کام کیا اور اس تباہی کو آنے سے روک لیا۔ ان کی ایک اور قسم میں پاک بھارت ایٹمی جنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے، جبکہ اس کے بعد کارٹون میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ اس جنگ کو کروانے کے لیے ایک طرف تو انہیں انڈیا میں ایک ایسا حکمران چاہیے جس کے دل میں مسلمانوں کی نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو اور وہ ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے کسی حد تک بھی چلا جائے، جو انہیں مودی سرکار کی شکل میں میسر ہیں، جو ان کے ایک اشارے پہ پاکستان پر ایٹم بم گرانے کو تیار ہو جائے گا۔ دوسری طرف انہیں پاکستان میں ایسے حکمران چاہیے جو جنگ کے خلاف ہوں اور ہر وقت امن کی بات کریں اور سوشلی پرامن احتجاج پر ہی اکتفا کرتے رہیں، جو صرف اپنے مفادات کے بارے میں سوچیں۔ ایسے حکمران انہیں کب میسر آ جائیں جو پوری طرح ان سے کنٹرول میں ہوں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ملک کی بگڑتی صورتحال اور فوج کے خلاف نفرت کو ہوا دینے کی جو کوششیں جاری ہیں، اس صورت میں ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پاکستان کو تباہ کرنے کی جو پلاننگ کی ہے وہ اس کو پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، آپس میں خانہ جنگی کروا کر، اپنی فوج کے خلاف کھڑا کر کے اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑوا کر۔ اب وہ اس کو پوری کرنے کے لیے کیا کچھ کریں گے، ان کا راستہ کون روکے گا اور کیسے روکے گا، اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، یہودی کیا سوچ رہے ہیں، ہمارے دین میں کون سی پیشن گوئیاں موجود ہیں جو حقیقی ہیں، احادیث کے حوالے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ایز اے مسلم ہمیں اس سے مدد لینے کی ضرورت ہے، جبکہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کو بھلا بیٹھے ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے،
کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ ڈاکٹر اسرار احمد، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر پاکستان وجود میں آیا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن کو قائم و دائم اور شاد و آباد رکھے اور اسے دشمنوں کی نظر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔